عوام بے فکر بے احتیاط اور کرونا وائرس ہو گیا مزید خطرناک۔ موذی وائرس آج 148 شہریوں کی جان لے گیا۔ مجموعی اموات 3903 ہو گئیں۔ 24 گھنٹوں میں 444 نئے کیسز رپورٹ ہونے پر تعداد 1,92,970 تک جا پہنچی۔ سندھ میں 74,000 اور پنجاب میں 71,000 سے زائد متاثر۔ خیبر پختونخوا میں بھی 23,500 اور بلوچستان میں 9,500 سے زیادہ شہری کرونا سے متاثر ہیں۔ مختلف شہروں میں مزید متاثرہ علاقے سیل۔ لاہور کے 7 علاقوں میں رات سے مکمل لاک ڈاؤن نافذ۔ ماڈل ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، گلشن راوی، ڈی ایچ اے اور والڈ سٹی کے علاقے شامل۔ اسلام آباد کے بھی مزید 4 سب سیکٹر سیل۔ کراچی کے کئی علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن۔ پشاور کے 15 علاقے سیل۔ دوسری طرف عوام اب بھی کورونا وائرس پر بدگمان۔ ابھی جو ہے ہمارے علاقے میں کوئی بھی ایک بھی کیس نہیں ہے، کسی نے اگر ثبوت کیا تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ نمازوں پہ پابندی لے کے جاتی ہے تاکہ وہ فاصلے میں کھڑا ہو۔ کیوں کھڑا ہو؟ وائرس ہی نہیں کھڑا ہو۔ عوام ایس او پی پر لازمی عمل کریں۔ اگر ایس او پی پر عمل نہ کیا گیا تو مریض بڑھنے سے اسپتالوں پر مزید بوجھ بڑھے گا۔ خان کی ٹائیگر فورس کے رضاکاروں سے گفتگو، کہا اگر احتیاط کریں گے تو اس وبا سے جلد نکل جائیں گے۔ یہ ہم مہینہ گزار گئے، اگر وہ تھوڑا سا لوگوں کو احتیاط کروا دی تو انشاءاللہ جو ہمارا خیال ہم پیک سے نکل جائیں گے اور یہ ملک اس عذاب سے بچ جائے گا۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کورونا وائرس کو شکست دے دی۔ ان کا کورونا ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا۔ ایم ایچ ہسپتال میں طبی معائنے کے بعد آج انہیں گھر جانے کی اجازت مل جائے گی۔ شیخ رشید احمد کا صحت کے لیے دعائیں کرنے پر قوم کا شکریہ۔ ہائے رے گرمی پورا کراچی بل بلا اٹھا۔ رات شہریوں نے جاگ کر گزاری، دن میں پھر بجلی غائب۔ کہیں 10 گھنٹے تو کہیں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی عذاب بنا ڈالی۔ مختلف علاقوں میں پانی کا بحران پیدا ہو گیا۔ گھروں میں آئسولیٹ کرونا مریض بھی شدید پریشان۔ شہریوں کی دہائی۔ شدید گرمی میں میرے لوگ لوڈ شیڈنگ کے عذاب کا شکار ہیں اور ہم یہاں ایسی کمروں میں بیٹھ کے تقریریں جاڑ رہے ہیں۔ ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس پر فوری طور پر ایکشن لے، ورنہ میں مطالبہ کرتا ہوں ہمارے عمر ایوب خان صاحب استعفیٰ دیں۔ استعفیٰ دینا چاہیے۔ اگر تم عوام کو اگر فیض نہیں پہنچا سکتے تو ان سیٹوں پہ بیٹھنے کا تمہیں کوئی حق بھی نہیں پہنچتا۔ کراچی کی بدترین لوڈ شیڈنگ پر پی ٹی آئی ایم این اے شکور شاد کی اپنی ہی حکومت پر شدید تنقید۔ کہا کراچی میں خطرناک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اگر کراچی میں تحریک انصاف کے ایم این ایز جمع ہوئے تو شہر کو بند کر دیں گے۔ وفاقی وزیر پانی و بجلی عمر ایوب سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ الیکٹرک کے بہانے وہی پرانے، اپنی غفلت سوئی سدن پر ڈال دی۔ ترجمان نور افشاں کے پاس کراچی میں طویل لوڈ شیڈنگ کا کوئی جواب نہیں، برسوں پرانا موقف اپنایا۔ کہا فرنس آئل اور گیس کی فراہمی میں کمی سے پیداواری صلاحیت متاثر ہے، جس کی سوئی صدرن نے تردید کر دی۔ کہا کہ الیکٹرک کے لیے گیس کی فراہمی میں کوئی کمی نہیں کی، 50 MMBTU اضافی گیس دی جا رہی ہے۔ ایک طرف کے الیکٹرک کے ظلم، دوسری طرف گرم موسم کراچی کے شہریوں پر ستم ڈھا رہا ہے۔ پارا 37 ڈگری جبکہ 41 ڈگری تک محسوس کیے جانے کی پیش گوئی۔ اندرون سندھ بھی شدید گرمی، موئنجو دڑو نواب شاہ میں شہریوں کا گرمی سے برا حال۔ سبی میں درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ گرمی کی لہر ایک ہفتے تک جاری رہنے کا امکان۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ موسم خوشگوار، قصور میں گرج چمک اور رینالہ خورد، حافظ آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ پانی برس پڑا۔ مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ اوکاڑا کے نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہو گیا، عوام کو مشکلات کا سامنا۔ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا پاکستانی معیشت زبونحالی کا شکار ہے۔ جس ملک کا سربراہ یہ کہے کہ ہماری معیشت تباہ ہو گئی، اس کے ساتھ کام کون کرے گا؟
اختلافات اپنی جگہ لیکن قومی مسائل پر اتفاقی رائے ضروری ہے۔ ماضی کے حکمرانوں نے دانش اسکول پروجیکٹ کو ذاتی تشہیر کے لیے استعمال کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی تنقید، کہا پنجاب کے اسکولوں میں سینٹر آف ایکسیلنس قائم کیے جائیں گے۔ السلام علیکم، آج 12 بجے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں سعدیہ غور اور میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ ملک بھر میں کرونا سے اموات اور کیسز میں اضافے جاری ہیں۔ ایک دن کے دوران کرونا سے مزید 148 اموات ہو گئیں، مجموعی تعداد 3903 ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 4044 نئے کیسز رپورٹ ہوئے اور تعداد بڑھ کر 1,92,970 تک جا پہنچی۔ سندھ میں 74,070 افراد کرونا کا شکار ہوئے، جبکہ پنجاب میں تعداد 71,191 ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں 23,887، بلوچستان میں 9,817 افراد کرونا کا شکار ہیں۔ وائرس سے اب تک 81,307 افراد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کو آج 45واں دن ہے اور ان 45 روز میں 1,61,753 افراد وائرس کا شکار ہوئے، جبکہ اموات بھی 3,250 ہو گئیں۔ آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کی تباہ کاریاں جاری، آج 45 دن ہو گئے اور ان 45 روز میں اب تک 1,61,753 افراد کورونا میں مبتلا ہوئے، جبکہ اموات بھی بڑھ کر 3,250 تک جا پہنچی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 25 جون کو 148 اموات اور 4,044 کیسز رپورٹ ہوئے۔ 24 جون کو 60 افراد چل بسے اور 3,892 افراد متاثر ہو گئے۔ 23 جون کو 105 اموات جبکہ 3,946 افسر ہوئے۔ 22 جون کو 89 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 4,471 متاثر ہوئے۔ 21 جون کو 119 افراد چل بسے اور 4,951 متاثر ہوئے۔ 20 جون کو 6,604 کیسز سامنے آئے اور 153 اموات ہوئیں۔ پاکستان میں اب تک 81,307 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں اور عالمی شرح اموات کے میٹر میں پاکستان کا 14واں نمبر ہے۔ اسلام آباد کے مزید 4 سب سیکٹرز میں سمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ ہو گیا، جبکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ کرونا سے بچنے کے لیے مکمل اور مؤثر لاک ڈاؤن ضروری ہے۔ حکومت کو سمارٹ لاک ڈاؤن کے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ داخلی و خارجی رستوں پر رکاوٹیں، سڑکوں پر خاردار تاریں، فوج اور رینجرز گشت پر مامور تو پولیس اہلکار ناکوں پر تعینات۔ یہ منظر اسلام آباد کے سیکٹر G62 کے ہیں۔ شہر کے مزید 4 سب سیکٹرز کو سیل کر دیا گیا۔ شہری لاک ڈاؤن سے نالا کہتے ہیں لاک ڈاؤن مکمل کرنا ہوگا، گاڑیوں پر پابندی ہے تو پیدل چلنے والے متعلقہ علاقوں میں گھوم پھر رہے ہیں۔ باہر سے مین روڈ اگر یہاں تک کھلا ہوا تو یہاں سے صرف ہاسپٹل جانے والوں کے لیے بند کیا ہوا ہے۔ فرق تو پڑے گا، پر یہ جو بات کرواتا ہے اس کو جانے دیتے ہیں، جو نہیں بات کرواتا اس کو روک دیتے ہیں۔ سی ڈی اسپتال بھی سیل زدہ علاقے میں آ چکا، ڈاکٹر سمیت اسپتال عملہ بھی نالا ہے۔ کہتے ہیں فرنٹ لائن واریر کو بھی جانے کی اجازت نہیں تو ٹھیک ہے گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی دیکھا صرف ہاسپٹل ہی مجھے لگ رہا ہے کہ سیل ہوا ہے، پیچھے سے بھی میں یہاں پہ ڈیوٹی کرتی ہوں نا۔ میں ابھی ڈیوٹی پہ آ رہا ہوں، ایک راستہ آیا بند ہے، دوسرا آیا بند ہے، تیسرا آیا، اب یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم آپ کو نہیں جانے دیتے۔ اب ٹھیک ہے ہاسپٹل سٹاف کو بھی اگر وہ نہیں جانے دیتے ہم گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ شہریوں کا ماننا ہے کہ مؤثر لاک ڈاؤن کے بغیر کورونا وبا کو قابو کرنے کی سمارٹ حکمت عملی بے سود ثابت ہو رہی ہے۔ انسداد کورونا کے لیے حکام اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں۔ آصف نوید، آج نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ عوام ایس او پی پر لازمی عمل کریں، اگر ایس او پی پر نہ کیا گیا تو مریض بڑھنے سے ہسپتالوں پر بوجھ پڑے گا۔ ٹائیگر فورس کے رضاکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے رضاکاروں کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کی عام آدمی سمجھتا نہیں ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے یہ جو ایس او پیز یعنی جو شرائط رکھی ہوئی ہیں ان کے اوپر عمل کریں، کیونکہ وہ عمل نہیں کرتے ہمیں خطرہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا پریشر پڑ جائے گا ہمارے ہاسپٹلس پہ، ہمارے ہیلتھ سروسز پہ۔ تو کیونکہ ایڈمنسٹریشن بیچاری تھک گئی ہے، ان کے اوپر ہم اتنا بوجھ بھی نہیں ڈال سکتے، انہوں نے اپنا بھی کام کرنا ہے ساتھ، تو اس لیے ساری جو جس ملک میں کامیاب ہوا ہے نا یہ سوشل ڈسٹینسنگ یا ایس او پیز پہ عمل کرنا، ادھر سارا والنٹیئر نیٹ ورک ہے۔
اور ہمارے پاس ماشاءاللہ زبردست ابھی تک آپ کی جو فورس ہے اور بڑے پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں. تو میں نے آپ کو کہنا تھا کہ یہ ایک مہینہ ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے. اس پہ اگر ہم روک گئے, اللہ نے بچایا ہوا ہے ابھی تک. باقی دنیا میں جس طرح کی تباہی مچی ہے وائرس کی وجہ سے, اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے. یہ ہم مہینہ گزار گئے, اگر وہ تھوڑا سا لوگوں کو احتیاط کروا دی تو انشاءاللہ جو ہمارا خیال ہم پیک سے نکل جائیں گے اور یہ ملک اس حساب سے بچ جائے گا. تو اس لیے میں نے پہلے تو آپ سب کو تھینک کرنا تھا, سارے ٹائیگرز کو تھینک کرنا ہے جنہوں نے والنٹیئر کیا ہے. یوتھ ہمارے ملک کی فیوچر ہے. بڑھتے کرونا کیسز کے باعث پشاور کے 15 علاقے سیل ہیں, لیکن عوام اب بھی کرونا کی حقیقت تسلیم کرنے کو تیار نہیں. پشاور سے آپ کو دکھائیں گے کاشان اوان کی رپورٹ. خیبر پختونخوا میں کرونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صوبے میں مجموعی طور پر 855 افراد جاں بحق جبکہ 23,388 افراد متاثر ہوئے. سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت انتظامیہ نے پشاور شہر کے 15 علاقوں کو سیل کر دیا. سیل کیے جانے والے علاقوں کے عوام نے سمارٹ لاک ڈاؤن کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا. ابھی جو ہے ہمارے علاقے میں کوئی بھی ایک بھی کیس نہیں ہے. کسی نے اگر ثبوت کیا تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن حکومت نے کل سے یہ جو تارے لگائی ہوئے ہردار تارے, ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا مسئلہ ہے یہاں پہ. نمازوں پہ پابندی لگائی جاتی ہے تاکہ کہ وہ فاصلے میں کھڑا ہو. کیوں کھڑا ہو؟ وائرس ہے ہی نہیں, کیوں کھڑا ہو؟ یہاں پہ ہم کچھ میرا دودھ کا دکان ہے یہاں پہ, یہ سامنے میرے پاس ہزاروں گاہک آتے ہیں. کسی کو تو کرونا ہوا تو ہوا ہوگا نا, کسی کو تو یہ بات سنی ہوگی, میں نے کسی نے بھی نہیں بتائی میرے کو. کرونا وائرس سے متعلق حفاظتی اقدامات کو ہوا میں اڑانے والی عوام کی لاپرواہی وبال جان بنی تپتی دھوپ میں وہاں پر ڈیوٹی پر مامور پولیس والوں کے لیے. ایسے لوگ بھی ہے کہ میرے ساتھ تعاون بھی کیا ہے, اور ایسے لوگ آ رہے کہ بدماشی کیا ہے, اور غصہ بھی کیا ہے, لیکن ہم لوگ غصہ بھی نہیں کیا ہے, بس اخلاق سے بات کیا ہے کہ ایسے کرو ایسے کرو. سمارٹ لاک ڈاؤن کو مؤثر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ حکومتی سطح پر بجائے کنفیوژن بڑھانے کے عوام کو کرونا وائرس کی حقیقت سے روشناس کرایا جائے. ضلع انتظامیہ نے شہر کے 15 علاقوں کو سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت سیل کر دیا, لیکن سیل کیے جانے والے علاقوں میں نہ تو سماجی دوری ہے اور نہ ہی دیگر حفاظتی اقدامات. اگر کچھ ہے تو صرف خاردار تاریں. کیمرامین سعید اختر کے ساتھ کاشان اوان, آج نیوز پشاور. آئندہ ہفتے تک دنیا بھر میں کورونا متاثرین کی تعداد 1 کروڑ ہو جائے گی. عالمی ادارے صحت کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈروس نے خبردار کر دیا. انہوں نے کہا کہ وبا کے پہلے احسن اقبال نے حکومت کی معاشی پالیسیز کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ نون لیگ نے 5 سال میں معیشت کو سنبھالا دیا, لیکن پی ٹی آئی حکومت نے 2 سال میں معیشت کو فریکچر کر دیا. قومی اسمبلی میں اظہار کرتے ہوئے نون لیگ کے رہنما کا کہنا تھا کہ نون لیگ کی مخالفت میں ملک کو دیوالیہ بتایا جا رہا ہے, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج معیشت زبوں کا شکار ہے. مورخ لکھے گا نیوکلیئر پاور کے پاس وینٹیلیٹرز بھی نہیں تھے. ہمارے 5 سالوں میں ہر سال جی ڈی پی گروتھ ریٹ پچھلے سال سے بڑی ہے. ایک تسلسل تھا ترقی کا جس کو ہم نے قائم کیا تھا, ایک مومنٹم تھا جو ہم نے قائم کیا تھا, اور اب پچھلے 2 سال سے مسلسل یہ گروتھ ریٹ کریش کر رہی ہے. 5 سال لگے اس معیشت کو سنبھالا دینے میں, ہم نے اس کو پیروں پہ کھڑا کیا, اور آپ نے پہلے 6 مہینوں کے اندر غلط فیصلوں کے ساتھ اس معیشت کو فریکچر کر دیا. جس گھر کا سربراہ یہ کہے کہ ہم دیوالیہ ہو گئے ہیں, اس گھر کے ساتھ کون کوئی کام کرے گا؟ جس کاروباری ادارے کا سربراہ کھڑا ہو کر کہے کہ میری کمپنی بینکرپٹ ہو گئی ہے, اس کے ساتھ کوئی لین دین کرے گا؟ اس سینٹیمنٹ کو تباہ کر دیا گیا صرف مسلم لیگ نون کی دشمنی میں, صرف مسلم لیگ نون کی کامیابیوں کو نیچا دکھانے کے لیے پاکستان کی کامیابیوں کو خاک میں ملایا گیا اور اس سینٹیمنٹ کو کریش کیا گیا, جس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم نوز ڈاؤن ڈائیو کے اندر جا رہے ہیں. اور اب ذکر کرتے ہیں کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا. شدید گرمی کے الیکٹرک نے کئی گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر کے عوام کا جینا محال کر دیا. مختلف علاقوں میں بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا. کرونا کے مریض بھی اذیتناک صورتحال سے دوچار ہیں. اوور بلنگ پر عوام دہائیاں دے رہے ہیں, لیکن کوئی سننے والا نہیں. شدید گرمی میں گھنٹوں بجلی غائب. کورونا کے ساتھ ساتھ کے الیکٹرک کے بھی شہریوں پر وار جاری.
مختلف علاقوں میں 10 سے 16 گھنٹوں کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا دو بھر کر دیا۔ بدترین لوڈ شیڈنگ کے باعث عوام کا برا حال ہے۔ کورونا مریض بھی شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو سڑکوں پر نکل آئے۔ کہتے ہیں بجلی تو نہیں آ رہی، البتہ ہزاروں روپے کے بل ضرور مل جاتے ہیں۔ 19,000 روپے بل آیا بھائی، اور بھرنے ہیں، انہوں نے بولا نہیں بھرو گے اپنے میٹر کاٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور رات کو لوڈ شیڈنگ اتنا ہوتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں ہم لوگ۔ جب سے لاک ڈاؤن لگا ہے تب سے بل نہیں بھیج رہے تھے، ابھی انہوں نے 60,000 روپے بل بھیجا ہے میرا۔ رات کو بجلی نہیں ہے، دن کو 7 گھنٹے بجلی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ ہے۔ معاملے پر کہ الیکٹرک کی ترجمان نور افشاں بھی آج نیوز سے گفتگو میں ٹال مٹول سے کام لیتی رہیں۔ گیس اور فرنس آئل کی کمی کا بہانہ بنا کر سارا معاملہ سوئی صدرن پر ڈال دیا۔ ہم ایک فیکٹ سائٹ کر رہے ہیں کہ بجلی کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ایک سرٹن ریکوائرمنٹ آف فیولز کی ڈیمانڈ ہے، ہمیں اس کے اندر کمی کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے بجلی کی پاور سپلائی امپیکٹ ہو رہی ہے۔ سوئی صدر نے کے الیکٹرک کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ کے الیکٹرک کے لیے گیس کی فراہمی میں کمی نہیں کی، بلکہ 50 MMBTU اضافی گیس دی جا رہی ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ الیکٹرک کے خلاف کیوں کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ وفاقی حکومت کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لے کر عوام کو سکون فراہم کرے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، اسپیکر آغا سراج درانی کی زیر صدارت سندھ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ صوبائی وزیر زراعت اسماعیل راہو کی تقریر کے دوران ایوان میں بجلی چلی گئی، ایوان 20 منٹ تک اندھیرے میں ڈوبا رہا۔ پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ آنے وٹھے پیو اور ایک دو ہتے چیو ویو گال کئی وئی۔ ملک میں بدترین لوڈ شیڈنگ نے عوام کا سکون چھین لیا ہے۔ وزیر توانائی اگر لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کر سکتے تو استعفیٰ ہی دے دیں۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران پی ٹی آئی کے رکن عبدالشکور نے اپنی ہی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا بدترین لوڈ شیڈنگ کے باعث گھروں میں آئسولیٹ کورونا کے مریض بھی شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ عوام کا پارا بھی ہائی ہو گیا ہے، اگر سڑکوں پر نکلے تو ہمیں کوئی روک نہیں سکے گا۔ شدید گرمی میں میرے لوگ لوڈ شیڈنگ کے عذاب کا شکار ہیں، اور ہم یہاں ایسی کمروں میں بیٹھ کے تقریریں جاڑ رہے ہیں۔ ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس پر فوری طور پر ایکشن لیں، ورنہ میں مطالبہ کرتا ہوں ہمارے عمر ایوب خان صاحب استعفیٰ دیں، استعفیٰ دینا چاہیے۔ اگر تم عوام کو اگر فیض نہیں پہنچا سکتے تو ان سیٹوں پہ بیٹھنے کا تمہیں کوئی حق بھی نہیں پہنچتا۔ جس دن پی ٹی آئی کی 14 MNA نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ کے الیکٹرک سدھر جاؤ، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سدھر جاؤ، ورنہ پوری کراچی کو ہم بند کر دیں گے۔